الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق اللہ العظیم. انتہائی محترم میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی تربیتی ورکشاپ 10 روزہ جو شروع ہو چکا ہے، آج اس کا 4تھا دن ہے. آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے، یعنی کھانے پینے کے آداب، احکامات. یہ ایک اہم موضوع ہے. کھانا پینا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. کھانا کھلانے والا جو ہے وہ اللہ ہی کا ذات ہے. اگر وہ ہمیں نہ کھلائے تو ہم نہیں کھا سکتے. اس لیے بھوک لگتی ہے تو اللہ کا احسان ہے. کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. کھانا میسر ہے، مل رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بہرکیف ہر لقمے پر اللہ کے سینکڑوں احسانات ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اب ان نعمتوں اور احسانات جو ہیں، جو اللہ نے ہم پر کیے ہیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اب اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کھانے اور پینے دونوں میں ان کے آداب، طریقہ، اصول، قاعدہ، ضابطہ اس کو بجا لائیں. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتائے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، کھانے پینے کی چیزوں میں جس کا خیال انتہائی اہم اور ضروری ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں ہم حلت و حرمت کا خصوصی اہتمام کریں. یہ جو کھانا ہے، یہ جو پینا ہے، اس پر ہم نے سوچنا ہے. 2 بنیادی چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کھانے کی جو ظاہری پاکی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور دیکھنا بھی ضروری ہے. دوسری بات، کھانا آپ کو کہاں سے حاصل ہے، کس ذریعے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے،
کیا وہ طریقہ تو آپ نے نہیں اپنایا جو حرام کا طریقہ ہے؟ اگر حرام کا طریقہ ہے تو یہ ناپاک ہے، آپ حرام کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی مشران ہیں معاشرے کے اندر، انہوں نے اپنے ہی، جب دنیا میں وہ علماء موجود نہیں ہیں، ایک سیدھی سادی بات حدیث کے حوالے سے سنی ہے ان سے کہ 1 روپیہ بھی حرام اگر کوئی کھا لے، 1 روپیہ حرام کا، تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آج ہی سے اس بات کا بھی عزم بالجزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے حرام کا کھانا نہیں کھانا، نہ خود حرام کھائیں گے، نہ دوسروں کو کھلائیں گے، اور نہ کسی دوسرے جو معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں جو حرام خور ہیں، ناجائز اور ناروا طریقے سے کماتے ہیں، تو ان کے دسترخوان پر بھی ہم نے عزم کرنا ہے کہ وہاں بھی نہیں جانا۔ یہ جو سود میں مبتلا ہیں یہ بھی حرام ہے۔ 1 روپیہ سود کا 36 زناؤں کے برابر ہے۔ دوسری اہم بات، یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانے میں عبادت اور اطاعت کی نیت ہو، یعنی اس نیت سے کھانا کہ اس سے میرے اندر قوت حاصل ہوگی اور پھر میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اچھے طریقے سے کروں گا، تو اس جذبے اور اس نیت سے آپ کھائیں۔ یہاں ہم صرف کھانے کی بات نہیں کرتے، ساتھ ساتھ میں ہم پینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ کھانے بھی مختلف چیزیں ہیں، اس کے لیے بھی یہی آداب ہیں، اور پینے میں صرف پانی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشربن احد منکم قائما، تم میں سے کوئی بھی ہرگز کھڑے ہو کر نہ پیے۔ پینے سے کیا مراد ہے؟ صرف پانی تو نہیں ہے، دور جدید میں بہت ساری چیزیں ہیں پینے کے لیے۔ یہ جو ہم بوتل پیتے ہیں مختلف قسم کے، یہ جو ہم جوس پیتے ہیں، دودھ کا پینا ہے، پانی کا پینا، تو یہ کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس شخص کو ڈانٹا ہے جس نے کھڑے ہو کر پانی پی لی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بات بھی موجود ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ اس نے پی لیا، کھڑے ہو کر اس کو قے کرنے، الٹی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار جی یہ چیز تو مکروہ ہے، کوئی حرام تو نہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ سنت کے خلاف کام جو ہے کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا۔ اس لیے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانے کے متعلق کھڑے ہو کر، اس نے فرمایا کہ کھانا کھڑے ہو کر یہ تو پینے سے بھی زیادہ شر والا کام ہے اور زیادہ گندا کام ہے۔
اس سے آپ پرہیز کریں۔ تو کھانے کے حوالے سے چند گزارشات، چند آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کھانے میں ہے اور حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے آپ ہاتھ دھو لیں، یہ بھی سنت ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دو ہاتھوں کو دھونا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد یہ برکت کا سبب ہے۔ کھانا ہمیشہ دسترخوان پر کھائیے، بیٹھ کر کھانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے عاجزی اور انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل فیشن ہے، یہ کھڑے ہو کر، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن آج ہم فخر کے طور پر کھانے کا جب بھی پروگرام ہوا چاہتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر کھانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ دوسری بات، اس کا بھی آپ خیال رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جو بسم اللہ نہیں پڑھتے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے اور اس کے کھانے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے پھر فرمان ہے، اگر آپ بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ الفاظ پھر بیچ میں آپ بولیں۔ کھانا اگر گرم ہے تو زیادہ گرم کھانے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ آپ زیادہ گرم کھانا جو ہے وہ بھی آپ استعمال نہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عام طور پر جب ہم ہڈی کا گوشت کھاتے ہیں تو ہاتھ استعمال کرتے ہیں، نہیں۔ آپ ہڈی کا اگر گوشت ہے اس کو کاٹنے کے لیے چوری یا کوئی اور طریقہ نہیں، بلکہ اپنے دانتوں سے اس کو نوچ کر کھائیں۔ اگر کوئی نوالا لقمہ آپ سے گر جائے دسترخوان پر تو اس کو آپ صاف کریں اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ 3 انگلیاں آپ استعمال کریں کھانے کے وقت۔ کھانے کے لیے آپ نے ہاتھ جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں، بائیں ہاتھ جو ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ جو برتن آپ استعمال کرتے ہیں وہ سونے اور چاندی کا برتن نہ ہو، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ اور کھانے کے بعد یہ جو انگلیاں ہیں، یہ جو ہم نے کھانے کے لیے استعمال کی ہے، اس کو اس طرح چاٹنا یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ آپ دن کے وقت اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو فوراً آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوئیں، آرام کریں، جبکہ رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی یا تو پہلے پئیں یا درمیان میں
آخر میں آپ پانی نہ پئیں۔ اب جدید دور میں یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے سائنس کے ریسرچ کے مطابق ہمارے معدے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ آخر میں جو ہم پانی پیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشکات کی ایک حدیث ہے کہ کھانے میں آپ سرکہ اور شہد اس کا رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ آپ کے کھانے کا جو دسترخوان ہے اس پہ آپ شہد بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ سرکہ بھی رکھیں۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کھانے کے وقت آپ بسم اللہ ذرا آواز سے پڑھیں تو یہ بہتر ہے، تاکہ وہ ساتھی جو جن کی توجہ نہ ہو اس کی توجہ بھی ہو جائے اس طرف۔ اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو یہ کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے ڈھیروں نعمتیں دی ہیں آپ کو، اس لیے آپ پھر شکر ادا کریں۔ اور شکر کے لیے ترمذی کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ الفاظ آپ استعمال کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ الفاظ پھر آپ استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب پینے کی طرف آتے ہیں۔ پانی آپ پیتے ہیں یا کوئی اور چیز آپ اٹھاتے ہیں پینے کے لیے، دودھ وغیرہ، تو دائیں ہاتھ آپ استعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔ پانی سے پہلے بسم اللہ اور اختتام پر آپ الحمدللہ کہیں۔ پانی آپ چوس چوس کر پئیں اور 3 سانس میں آپ نے پانی پینا ہے، لیکن اس کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے تو آپ نے پانی پی لیا توڑا، اب اپنے منہ سے آپ اس گلاس کو، اس برتن کو آپ ہٹا دیں، پھر دوبارہ پھر منہ سے ہٹا دیں اور پھر تیسری بار۔ یہ پینے کی چیز جو ہے اس میں آپ نے پھونک نہیں مارنا، پھونک نہ ماریں۔ عام طور پر ہماری عادت ہے، اس عادت کو آپ چھوڑ دیں، اس طرح ہم کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شریعت کے ہر حکم میں حکمت اور مصلحت اور بندوں کے فائدے موجود ہوتے ہیں، لہذا آپ شریعت کی جو آداب ہیں ان کا خیال رکھ کر آپ پانی پئیں۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں، مسلم کی روایت ہے، پانی آپ پیتے ہیں تو آپ پہلے پانی پر نظر رکھیں، دیکھ کر پئیں۔ دوسری بات، بیٹھ جائیں اس کے لیے۔ تیسری بات، قبلہ رو اگر ممکن ہو، بغیر کسی عذر کے آپ کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں یا کوئی اور چیز جو پینے کی ہو۔ البتہ یہاں ایک بات ہے آپ کی ذہن میں بھی ہوگی، زمزم کے حوالے سے یہ ذرا آپ الفاظ سنیں میں کیا کہتا ہوں، اس پر آپ سوچ لیں۔ آب زمزم کڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ میں نے کیا بولا؟ آب زمزم
بیٹھ کر پینا جائز ہے۔ بعض علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر یہ جو ہم آب زمزم پیتے ہیں یہ جی مستحب ہے۔ بعض علماء نے صرف جائز اور مباح لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم کے پاس بھیڑ اور ہجوم ہوتا تھا، بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ مگر دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ کیوں؟ یہ اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ عام پانی نہیں ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہوگا، یہ آپ کا نظریہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین پانی اگر ہے تو وہ آب زمزم کی پانی ہے۔ لہذا یہ اس کی عظمت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ لیکن یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے قصدن اور عمدن بیٹھ کر آپ آب زمزم پیا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ بیٹھ کر پینا جو ہے یہ جائز ہے، اور لوگوں کو صحیح مسئلہ بھی معلوم ہو۔ اس طرح وضو سے جو پانی رہ جائے اس کا پینا بھی کھڑے ہو کر ثابت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر آپ پی سکتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ مشکیزہ ہے، کوئی اور چیز ہے، آج کل اس کے لیے جو یہ ٹوٹی جو ہے ٹوٹی اس سے ہم منہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پانی پیتے ہیں، یا ربڑ کا کوئی پیپ ہے منہ میں لے جاتے ہیں، یا یہ بوتل پانی ہم گلاس میں نہیں ڈالتے اور ڈائریکٹ پیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ آپ برتن میں ڈالیں، اس کے بعد آپ پانی پئیں۔ جس طرح کھانے کے حوالے سے میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ سونے اور چاندی میں برتن میں کھانا حرام ہے پینا، اس طرح پینا بھی حرام ہے سونے چاندی کے برتن میں۔ اب برتن ایک ایسا برتن ہے جو ٹوٹا ہوا ہے توڑا، تو یہ وہ کنارہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کنارے سے آپ نہ پئیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، آپ کسی کو پانی دیتے ہیں، اب میری طرف آپ دیکھیں، آپ سیدھے ہاتھ سے آپ پانی دیں، اب کسی سے لینا ہے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے آپ لیں۔ بلکہ یہاں ایک اضافہ اور بھی کروں، کوئی گفٹ وغیرہ کس کو ہم دیتے ہیں تو باہر کے آپ اس کے لیے دایاں ہاتھ آپ استعمال کریں۔ تو یہ کھانے کے حوالے سے چند گزارشات اور آداب میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب دو تین باتیں اور پھر اسی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے گوشت دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار ہے۔ یہ تو اس لیے ہم لوگ، ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، ہم یہ جو صحبت وغیرہ کرتے ہیں اس میں بھی گوشت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گوشت جو ہے یہ دنیا کے کھانوں کا سردار ہے۔ دوسری حدیث میں جو آتا ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول،
اب ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود پیغمبر علیہ السلام کی پسندیدہ گوشت میں بھی دست و بازو کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بھنا ہوا گوشت جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا ایک مرتبہ ایک کھانے میں ایک شب، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ایک طرف بھنا ہوا گوشت تھا، لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو سے کاٹ کر مجھے بھی اس سے کچھ دیا۔ بعض موقعوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف گوشت تناول فرماتے، اسی طرح خشک گوشت اس پر نمک ڈال کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تناول فرماتے۔ شوربے والا گوشت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب گوشت پکاؤ اور اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ تو یہ جو چند اشارات میں نے کی ہے، اور بھی تفصیلات ہیں اس میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھانا۔ وقت کی کمی ہے، تفصیلات میں زیادہ نہیں جا سکتا۔ میرے خیال میں عمل کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اور ہم سب کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ کھانا تو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں، تو ایک یہ کہ ہم حلال کا کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، نہ حرام کا کھانا خود کھائیں اور نہ بچوں کو کھلائیں، نہ مہمانوں کو کھلائیں، نہ رشتہ داروں کو کھلائیں، خدا را اللہ کو ناراض نہ کریں۔ تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ دوسری بات، کھانا تو ویسے بھی ہم کھاتے ہیں، تو ایک دسترخوان اور اجتماعی کھانے کی آپ کوشش کریں، اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اور جو آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان آداب کا خیال رکھ کر آپ کھانا کھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر، یہ جو کچھ سنا اور سنایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ پورا پروگرام جد و سروزہ ہے اور آج 14 دن اس کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہ خالصتاً اس میں یہ نیت ہے، میری یہ نیت ہے، یہ جذبہ ہے کہ کچھ بھی اس پر عمل کر لیں، کچھ لوگ بھی اس پر عمل کر لیں، آخرت کے نجات کے لیے انشاءاللہ العزیز کافی ہوگی یہ بات۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح اور ثواب کی نیت سے آپ اس بیان کو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مبارک رات بھی ہے آج، رب کریم سے سوال کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کریں۔ کل جمعہ ہے، جامع مسجد رحمت للعالمین 4 بجلی چوک بنو سٹی میں جو مسجد ہے، 12 بجے سے 12:20 تک رمضان اور قرآن کے موضوع پر بیان ہوگا۔ اسی پیج سے وہ بیان بھی ہوگا، وہ بھی پھر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔